نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کرنے والا مسلمان بندہ بنا کر کے پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کا انعام اور اکرام ہے کہ یہ دولت جو اللہ نے ہمیں بغیر مانگے عطا فرما دی ہے، اس کے شکر گزاری میں ہم زندگی بھر بھی اگر اپنا وقت گزار دیں رب کا شکر ادا کرتے ہوئے، تب بھی اس کا حق شکر ادا نہ ہوگا۔ اللہ کی یہ ایسی نعمت ہے کہ دنیا کی زندگی تو کامیابی کی ہوگی ہی، ساتھ ہی ساتھ آخرت میں بھی ایسی کامیابی ہے کہ جس کامیابی سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہوتی۔ دولت ایمان کا مل جانا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں مل جانا یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اس کے محبوب بندے اولیاء صالحین کی چاہت، ان کی محبت، ان کا ادب و احترام مل جانا یہ ہمارے لیے سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ نے یہ دولت ہمیں عطا فرما دی ہے، نہ اس کے لیے ہمیں کسی سے سیکھنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، نہ جستجو کرنے کی ضرورت ہے، نہ کچھ نہ کیا، فطری طور پر اللہ نے ہمارے دل میں اولیاء کی محبت عطا فرما دی، انبیاء کی محبت عطا فرما دی، سرور انبیاء کی محبت عطا فرما دی، ایمان کی عظمت عطا فرما دی۔ ہماری زبان و فکر سے اور ہمارے دل کی گہرائیوں میں یقین واثق کے ساتھ کلمہ مبارکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو جاری فرما دیا، فکر کو پاکیزہ فرما دیا، دل کو ایمان کی پاکیزگی سے ایسا پاکیزہ فرما دیا کہ کفر کی گندگی سے محفوظ فرما دیا۔ یہ اللہ کی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دیا۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت بخشی ہے تو یہ ہمارا ذمہ ہے کہ ہم کس طرح اس نعمت کی حفاظت کرتے ہیں، کس طرح ہم اس نعمت کی حفاظت کے لیے اپنے اخلاق و کردار کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق میں اولیاء کو ایک اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے، اسی لیے کہتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی۔ عام مخلوق میں اعلیٰ مقام اولیاء کا ہے، اولیاء سے اونچا مقام انبیاء کا ہے، اور انبیاء میں سب سے اونچا مقام رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اولیاء میں انبیاء کے علاوہ صحابہ، اہل بیت، تمام قیامت تک کے حسب درجہ جو بھی ولی ہیں سب شامل ہوں گے، اور جس کا جیسا جیسا درجہ ہوگا اس اعتبار سے ان کی عظمت و بلندی ہوگی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے صحابیت ہوئی پھر تابعیت، بس اس کے آگے قادری منزل ہے یا غوث، ہزاروں تابعی سے تو فضو، ہاں وہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث۔ یعنی اللہ کے ولیوں میں بھی بہت درجات ہیں، وہ درجات ایسے ہیں کہ جس کو سمجھنا ہمارے سمجھ سے بالا تر چیز ہے۔ ہاں اتنا جانتے ہیں کہ شہنشاہ اولیاء، پیر پیرا میر میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا اونچا مقام بخشا ہے، اولیاء میں بڑا اعلیٰ مقام آپ کو بخشا ہے۔ وہ مقام کی عظمت اور اس کے اعتراف اللہ نے ہمیں بخشا، یہ ہماری قسمت ہے۔ بہت سارے ایسے ہیں کہ جو زبان سے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیتے ہیں، مگر اللہ کے
محبوب بندوں کی عظمت کو سمجھ نہیں پاتے ہیں اور ان کی شان میں بے ادبی کر کے اپنے آپ کو ہلاکت کا حقدار بناتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں ایسی بری عادتوں سے، بری سوچ سے، بری فکر سے محفوظ رکھا اور ہمارے دل و فکر کو اللہ تعالیٰ نے صاف اور پاکیزہ بنا دیا۔ جس طرح سے ربیع الآخر کا مہینہ حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ ہے، ربیع الاول کا مہینہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اسی طریقے سے ربیع الآخر کا مہینہ پیران پیر کا ہے، جمادی الاولیٰ کا مہینہ حضرت امام احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیابت میں قطبیت کبریٰ کے اس اعلیٰ مقام پر فائز فرمایا جو زمانے میں تنہا ایک ولی ہوا کرتا ہے، اس کے پردہ فرمانے کے بعد پورے زمانے میں کسی ایک کو اس کا قائم مقام بنایا جاتا ہے، وہ مقام غوثیت کبریٰ قطبیت عظمیٰ پر حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیابت میں آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جس شخصیت کو فائز کیا گیا وہ عظیم ہستی حضرت امام احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں، پیدا ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے ماموں جنہوں نے آپ کی تربیت روحانی کا ذمہ اپنے سپرد لیا تھا، اپنے ذمے لیا تھا، جن کے سپرد کیا گیا تھا، وہ عظیم ہستی حضرت منصور بطائحی علیہ الرحمۃ والرضوان خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کرتے ہیں۔ حضرت شیخ منصور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم المرتبت جلیل القدر ولی کامل عالم ربانی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ظاہری باطنی تمام علوم میں یکتائے زمانہ بنایا تھا۔ اب سوچنے کی بات ہے، جس عظیم محبوب کی تربیت کے لیے جن عظیم ہستیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا ہوگا، وہ عظیم ہستیاں کس قدر بلند و بالا مقام رکھتے ہوں گی۔ آپ کے سگے ماموں تھے حضرت شیخ منصور رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ ابھی 40 دن باقی ہیں حضرت امام احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے، ابھی 40 دن باقی ہیں۔ 40 دن پہلے آپ نے خواب دیکھا کہ آپ نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، فرمایا کہ منصور تمہاری بہن کی کوکھ سے ایک اللہ کا محبوب بندہ، ایک اللہ کا ولی دنیا میں تشریف لانے والا۔ سوچنے کی بات ہے کہ اگر ہمیں کسی اور طرف سے مل جائے، خوشخبری مل جائے، ڈاکٹر دے دے یا کوئی اور خوشخبری مل جائے تو ہم خوشیوں میں اپنے آپ کو سماتے نہ سمائیں، ہم اپنے آپ کو سنبھالتے نہ سنبھلیں، یہ حال ہمارا ہوگا۔ مگر وہ خوشخبری دینے والی ذات جب سراپا سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہوگی، رحمت عالم کی ذات ہوگی، سرور انبیاء کی ذات ہوگی، محبوب رب العالمین ہوں گے، وہ اگر بشارت دیں تو کس قدر عظمت والی وہ بشارت ہوگی، کس قدر شان والی وہ بشارت ہوگی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت شیخ منصور بطائحی علیہ رحمت و رضوان، جو کہ اس وقت پر اس علاقے کے قطب زمان تھے، آپ کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ ان قریب تمہاری بہن کے گھر میں ایک اللہ کا ولی، میرا محبوب، میرا چاہنے والا، میرے خاندان کا ایک عظیم چشم و چراغ دنیا میں تشریف لانے والا، جب وہ پیدا ہو جائے تو اس کی تربیت تم اپنے ذمے لینا۔ اور حضرت شیخ علی علیہ الرحمت و رضوان، شیخ علی قاری علیہ الرحمت و رضوان واسطی، جو واسط کے رہنے والے تھے، جلیل القدر علی، عالم، محدث، مفسر، علی بہت اونچے مقام کے ولی کامل بھی تھے اور عالم جلیل بھی تھے۔ فرمایا ان کے سپرد کرنا اور ان کے تعلیم ان سے حاصل کرنے کے بعد، ان سے علم کے تکمیل کرنے کے بعد پھر تم اپنی تربیت میں رکھنا، اور جان لو کہ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک الگ شان انبیاء میں عطا فرمائی ہے، احمد کبیر کو بھی ایسی ہی شان عطا فرمانے والا۔ اور فرمایا کہ ان کا نام میرے نام پر احمد رکھنا۔ احمد جب ان کے نام تجویز ہو گیا، حضرت منصور بطائحی فرماتے ہیں کہ برابر 40ویں دن حضرت امام احمد کبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لائے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بہت سارے ولی بھیجے ہیں، ہر ولی کی ایک الگ شان ہوتی ہے، ایک الگ مقام ہوتا ہے، اس کی ایک الگ پہچان ہوتی ہے، اور بہت کم وہ ولی ہوتے ہیں کہ جن کے آنے سے پہلے رسول
رسول اللہ ولیوں کو بشارت دیتے ہیں کہ اللہ کا ولی آنے والا ہے۔ ان اولیاء میں ایک عظیم ولی حضرت امام احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن کی آمد کی بشارت سنائی، وہ بشارت مصطفیٰ لے کر کے دنیا میں آنے والے عظیم ہستی حضرت امام احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت امام احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ غوثیت سے بھی روحانی اکتساب فرماتے ہیں، زمانے کے جلیل القدر اولیاء علماء سے اکتساب فرماتے ہیں، اور آپ 7 سال کی عمر ہیں، ابھی صرف 7 سال ہے، اس عمر میں آپ مکمل قرآن مجید کے حافظ بن گئے تھے، اور دنیا نے دیکھا کہ 20 سال کی مختصر سے کم عمری کے عالم میں آپ یگانہ روزگار بنا دیے گئے، وقت کے جید ترین علماء آپ کے علم کا لوہا ماننے والے بنا دیے گئے۔ ایسا قرآن و حدیث فقہ کا ایسا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ جس کی مثال کہیں اور نظر نہ آئے۔ اللہ رب العزت کا یہ اکرام ہے، انعام ہے، اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محبوب چاہنے والوں پر اکرام فرماتا ہے۔ عام بندے جو ان کے محبوب ہو جاتے ہیں، عام بندے جب ولی ہو جاتے ہیں، ان پر اکرام ہوتا ہے، پھر نبی کی آل ولی بنا دی جائے تو کس قدر اکرام ہوگا، پھر نبی کے شہزادوں کو وہ شان عطا فرما دی جائے تو کس قدر انعام ہوگا۔ یہی وہ شہزادے ہیں، انہی جیسے شہزادے ہیں جن کے لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، میں قرآن کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں اور میری اہل بیت کو تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ جو ان کے دامن سے وابستہ رہیں گے، جو ان سے جڑے رہیں گے، قیامت تک کہ وہ راہ ہدایت سے نہیں ہٹیں گے، بھٹکیں گے نہیں، یہاں تک کہ حوض کوثر پر ایک ساتھ میرے پاس پہنچائے جائیں گے۔ قرآن اور اہل بیت ایسے ہیں جو ایک ساتھ رسول اللہ، اکٹھے رسول اللہ کے پاس حوض کوثر پر قیامت کے دن پہنچائے جائیں گے۔ حضرت امام احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے پناہ کرامتیں ہیں، بے پناہ کرامتیں ہیں، مگر ساری کرامتیں ایک طرف ہیں، اور وہ نعمت الہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، وہ عظمت الہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بخشی ہے، وہ بخشش جو سب سے بڑی، سب سے انوکھی، سب سے نرالی ہے، وہ بخشش کون سی ہے؟ وہ بخشش وہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دستے مبارک کو بوسہ دینے والی کرامت عطا فرمائی گئی ہے۔ اولیاء تو خواب میں جنہوں نے دیکھا ہے، جاگتی حالت میں جنہوں نے دیکھا ہے، بہت سارے وہ ولی گزرے ہیں جو جاگتی حالت میں رسول اللہ کو دیکھتے ہیں، دیکھنے والوں نے تو دیکھا ہے، کبھی کبھی بسا اوقات اہل خواص جو خاص ہوتے ہیں ان لوگوں کی نظر میں زیارت معلوم ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت امام احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالی، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ ایک مرتبہ منبر پر بیان فرما رہے ہیں کہ آپ کی مجلس میں سامنے بیٹھا ہوا ایک شخص اس وقت پر اس پر کچھ نیند کا غلبہ آ جاتا ہے اور اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، اونگنے لگتا ہے۔ اچانک آپ ممبر سے نیچے تشریف لاتے ہیں، کچھ دیر اس کے پاس ٹھہرے رہتے ہیں، اس کے بعد پھر واپس آپ اپنے ممبر پر تشریف لے جاتے ہیں اور پھر اپنا بیان جاری فرماتے ہیں۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ فرمایا کہ اس بندے کے خواب میں رسول اللہ تشریف لائے تھے، رسول اللہ کے احترام میں وہاں حاضر ہوا تھا، اپنے ممبر سے اتر گیا تھا۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ کچھ وہ ولی ہوتے ہیں جو دوسرے ولیوں کے دیدار مصطفیٰ کو جان لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں، مگر ان کو جو شان عطا فرمائی گئی ہے وہ شان کیسی عطا فرمائی گئی ہے؟ 90,000 لوگوں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت رسول اللہ کے دستے مبارک کو بوسہ دیا گیا۔ اولیاء نے اس پر روایتیں بیان فرمائی، کتابیں لکھی گئی ہیں، بلکہ یہ ایسا اجماعی واقعہ ہے کہ اس واقعے کا انکار کرنے والا ضال و مضل ہی ہو سکتا ہے، کوئی ہدایت والا اس واقعے کا انکار نہیں کر سکتا ہے۔ زمانے دراز سے، صدیوں سے جماعت در جماعت کا اس پر اتفاق ہے۔ سوچنے کی بات ہے 90,000 لوگوں کے سامنے جو کرامت ظاہر ہوئی ہے، وہ کرامت جب اپنے دنیا میں پھیلی ہوگی تو کس قدر اس کرامت کا شہرہ ہوا ہوگا۔ بات کیا ہے؟
آپ ایک ندی کنارے آپ عبادت اور ریاضت میں اپنے مریدین کی تربیت میں تشریف فرما ہیں، اچانک کچھ دیر پر آپ پر عالم مراقبہ گزرا، اس عالم استغراق میں آپ کو کچھ الہام ہوا، آپ کچھ دیر بعد اپنے مریدین سے کہتے ہیں مجھے ابھی ابھی الہام ہوا، مجھے ابھی ابھی اللہ کی طرف سے میرے ذہن و فکر میں ایک بات ڈالی گئی ہے، وہ بات کیا ہے کہ میں ابھی حج کے ارادے سے نکل جاؤں اور حج کی ادائیگی کے بعد بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاؤں، مجھے میرے نانا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے ایک انعام ملنے والا ہے۔ حضرت امام احمد کبیر نے کہا کہ میں تو ارادہ بنا لیا ہوں کہ اب میں عازم حج ہو جاؤں گا، عازم زیارت حرم مصطفیٰ ہو گیا، اب میں نکلنے والا ہوں، تم میں سے جو کوئی میرے ساتھ سفر کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، جو رکنا چاہے وہ رک سکتا ہے۔ جنہوں نے اپنا جینا مرنا ان کے ٹکڑوں پر بنا لیا ہے، جنہوں نے اپنی زندگی کا مکمل مدار انہی کی ذات کو بنا لیا ہے، وہ کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں؟ سارے مریدین نے کہا حضور جس راہ پر آپ کے قدم بڑھیں گے اس راہ پر آپ کے پیچھے ہم غلام حاضر ہیں، آپ آگے بڑھیں ہم آپ کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ وہاں سے آپ اپنے خانقاہ تشریف لاتے ام عبیدہ، وہاں سے آپ سفر کی تیاریاں فرماتے ہیں، سفر کی تیاری فرمانے کے بعد بیت اللہ شریف روانہ ہو جاتے ہیں، کعبۃ اللہ شریف پہنچتے ہیں، حج ادا فرماتے ہیں، اس کے بعد زیارت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے آپ مدینۃ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں۔ کئی ہزار اولیاء اکرام اس مجمع میں ہیں، اور طرفہ یہ سب سے اونچی بات یہ ہے کہ اس واقعے کے گواہ حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، کہ ایک اس واقعے کی گواہ ذوات کبار میں ایک ذات حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہے۔ آپ بھی اس وقت میں حج پہ تشریف فرما ہیں، تمام لوگ اولیاء صالحین عام لوگ حج پر ہیں، زیارت نبی کے لیے آپ بعد نماز عصر حرم نبی میں تشریف لے جاتے ہیں، حرم نبی میں پہنچتے ہیں، قریب آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اس زمانے میں دروازوں کو لاک کیا جانا ایسا نہیں ہوا کرتا تھا، دروازے کھلے ہوتے تھے، زیارت کرنے والا قبر مبارک کے قریب جا کر کے زیارت کیا کرتا تھا۔ قبر مبارک کے قریب پہنچ جاتے اور آپ نے کہا السلام علیک یا جدی، کہا اے نانا جان آپ پر اللہ کی سلامتی ہو۔ قبر سے جواب آتا ہے وعلیک السلام یا ولدی، اور میرے بیٹے تم پر بھی اللہ کی سلامتی نازل ہو۔ کہنے والے کہتے ہیں نبی دنیا سے چلے گئے ہیں معاذ اللہ، تم مر کے مٹی میں مل گئے ہیں معاذ اللہ۔ ہم ایمان والے کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اے اللہ کے رسول بے شک آپ زندہ ہیں، بے شک آپ زندہ ہیں، میری دنیا کی آنکھوں سے چھپ جانے والی زندگی خدا نے آپ کو بخشی ہے۔ رسول اللہ کی زندگی کا ثبوت وہاں ملتا ہے، عالم برزخ کی شہنشاہیت کا ثبوت وہاں ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جواب عنایت فرماتے ہیں، جب جواب سن لیتے ہیں عالم وجد طاری ہو جاتا ہے اور بے قراری حد سے بڑھ جاتی ہے، تڑپ کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فی حالت البعد روحی کنت ارسلها تقبل الارض عنی وہی نائبتی وهذه دولت الاشباح قد حضرت فامدد یمینک کی تحظى بها شفتی۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اے رحمت للعالمین، اے خدا کے محبوب، اے سراپا رحمت نبی، خدا را اس غریب کے حال ہزار پر رحم کیجئے۔ جب میں دور تھا روح کو بھیجا کرتا تھا تاکہ آپ کے آستانے مبارکہ کی وہ قدم بوسی کر لیا کرے، آستانے کو چوم لیا کرے، یعنی میں دور تھا روح کے ذریعے میں آستانے کو بوسا دیا کرتا تھا، روح کے ذریعے میری روح میرے نائب بن کر کے، میرے جسم کے نائب بن کر کے آپ کے پاس آتی تھی، آپ کے اس روضہ مبارکہ کی دھول کو بوسا دیتی تھی، آپ کے دروازوں کو بوسا دیا کرتی تھی۔ آج اے اللہ کے رسول جو دور پڑا ہوا تھا آج خود بخود سراپا خدمت اقدس میں حاضر ہے، یا رسول اللہ دست مبارک دراز فرمائیں تاکہ میرے ہونٹ بوسے کی سعادت سے مالا مال ہو جائے۔ رسول اللہ نے اب دست مبارک کو قبر انور سے باہر نکالا، 90,000 لوگوں نے دیکھا کہ دست مبارک باہر نکلا اور حضرت امام احمد کبیر نے دست مبارکہ کو بوسا عطا فرمایا، مصافحہ فرمایا اور بوسا عطا فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے یہ نعمت ملی، دیکھنے والوں نے دیکھا۔ اب پھر جب آپ پر اپنی
حالت سابق آ گئی، یعنی آپ اس نعمت کو پا لیے، جب قرار آ گیا تو آپ بے چین ہو گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ مجھے مغرور جانیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس واقعے سے میں مغرور نہ ہو جاؤں، میرا نفس مجھے خدا کی رحمت سے دور کر دے۔ آپ دروازے پر نیچے لیٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اس حجرے سے جو بھی نکلے گا مجھے میری گردن کو پھلانگتا ہوا ہی نکلے گا، تاکہ میں محسوس کروں میرا نفس مجھے خدا کی راہ سے بھٹکائے نہیں، میں عاجزی کو جو اختیار کیا ہوں وہ عاجزی مجھ پر غالب رہے، غرور نہ آ سکے۔ یہ آپ کی شان تھی، آپ کی انکساری تھی۔ عام لوگوں نے تو آپ کے حکم کی سرتابی نہ کی اور اسی طریقے سے کچھ لوگ گزر گئے، مگر اولیاء اللہ جو تھے، جو آپ کے مقام سے واقف تھے، جو آپ کی شان سے آگاہ تھے، ان میں شیخ عبد القادر جیلانی بھی تشریف فرما تھے۔ جب آپ یہ کہہ رہے تھے مجھے روندتے ہوئے جائیں، شیخ عبد القادر جیلانی مسکراتے ہوئے دوسرے دروازے سے باہر تشریف لے جاتے ہیں، گویا کہ بتا دیا یہ انکساری اختیار کرنا یہ تمہارا حق ہے، تمہاری عزت کرنا یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے جو اللہ نے بخشا ہے۔ اللہ کے ولی ہی ولی کو پہچانتے ہیں، ولی را ولی می شناست کہا جاتا ہے، ولی ہی ولی کو پہچانتا ہے، ولی کے علاوہ کون دوسرا ولی کو پہچان سکتا ہے؟ دنیا والے تو کرامت دیکھتے ہیں، حیرت میں رہ جاتے ہیں، حیرت میں ڈالنے والی کسی چیز کو دیکھ لیتے ہیں تو وہ حیرت زدہ رہ کر کے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، مگر کرامتیں ایک الگ نعمت ہیں، مگر رفعتیں عظمتیں ایک الگ شان ہیں جو اللہ نے عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کے محبوب بندوں کو اللہ نے یہ عظمت عطا فرمائی ہے، یہ شان عطا فرمائی ہے۔ حضرت امام احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب یہ واقعہ دیکھا گیا، اس وقت پر دیکھنے والوں میں حضرت شیخ عدی ابن مسافر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ جلیل القدر ولی کامل تھے، ایسے با کرامت ولی، ایسے با کرامت ولی کہ بغداد کی سرزمین میں پیران پیر بیان فرما رہے ہوتے ہیں، یہ ہزاروں میل کی دوری پر، کوسوں دور پر، سینکڑوں کلومیٹر کی دوری پر اپنے گاؤں میں رہتے ہیں، مگر ایک دائرہ کھینچتے ہیں، دائرے میں کھڑے ہو کر کے غوث اعظم کا بیان سنا کرتے ہیں اور اپنے مریدوں سے کہتے ہیں جو کوئی پیران پیر، قطب عالم، شیخ عالم کا بیان سننا چاہتا ہے وہ میرے اس دائرے میں چلا آئے، وہ بھی بیان سن لے گا۔ آپ اور آپ کے مریدین غوث اعظم کا بیان اس دائرے میں کھڑے ہو کر کے سنا کرتے ہیں۔ اس شان والے نے جب حضرت امام احمد کبیر کی شان کا مشاہدہ فرمایا، فوراً حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا حضور وہ دست جو براہ راست دست مصطفیٰ سے مل چکا ہے، مس ہو چکا ہے، وہ دست آگے بڑھائیے تاکہ میں آپ کا مرید ہو جاؤں، آپ کی بیعت کر لوں۔ آپ نے بیعت کی، آپ کے مرید ہوئے۔ اس طریقے سے کثیر اولیاء نے بیعت کی، مرید ہوئے۔ پتہ یہی چلتا ہے اور ولیوں کو بڑی نعمتیں ملی ہیں، ان میں سے ایک نعمت جو حضرت امام احمد کبیر کو ملی ہے وہ آپ سے پہلے شیخ عبد القادر جیلانی کے علاوہ کسی کو میسر نہیں آئی تھی۔ حضرت پیران پیر کی بھی یہ شان رہی اور حضرت امام احمد کبیر کی بھی یہ شان رہی۔ فرق اتنا ہے کہ امام احمد کبیر کا جب یہ واقعہ ہوا اس وقت پر 90,000 لوگ تھے اور پیران پیر کا جب واقعہ ہوا اس سے کہیں زیادہ صرف اور صرف اولیاء کے محفل ہوا تھی۔ عام لوگوں کا مشاہدہ اس سے مستثنا رہا۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ولیوں کو شان بخشی ہے اس شان کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہاں صرف ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کی شان بہت بلند و بالا ہے جو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ جب ولیوں کی شان اتنی بڑی ہے تو پھر رسول اللہ کی شان کتنی بڑی ہوگی، پھر رسول اللہ کی شان و عظمت کا کیا حال ہوگا، آپ کے مقام رفعت کا کیا حال ہوگا، آپ پر انعامات ربانیہ اور اکرامات ربانیہ کا کیا حال ہوگا۔ کوئی عام سا انسان کیا اندازہ لگا سکتا ہے جس کی ماتھے کی آنکھیں، دل کی آنکھیں دونوں اندھی ہیں، وہی آپ کے شان و عظمت کا منکر ہو سکتا ہے۔ جس کی نگاہوں کو خدا نے روشن فرما دیا ہے، جس کے دل کو نور ایمانی سے منور فرما دیا ہے، وہ مومن تو یہی کہے گا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے رسول اللہ کی عصمت کا اقرار کرنے والا ہوگا۔ اور بالخصوص حضرات اولیاء کی شان و محبت کا یہ حال ہوتا ہے۔ اولیاء کا ذکر جب بھی ہوتا ہے رحمت للعالمین کا وہاں ذکر ہو جاتا ہے، رحمت للعالمین کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں رب العالمین کا ذکر ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کا ذکر مصطفیٰ، ذکر خدا سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں ان کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت الہی کا نزول ہو جاتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، انعامات و اکرامات کا نزول ہوتا ہے۔ یہی وجہ اور کرامتوں میں سے مشہور کرامت حضرت امام احمد کبیر کے کہ آج بھی دنیا دیکھتی ہے ماتھے کی
آنکھوں سے اور جانتی ہے کہ آج بھی ان کے نام لیوا، ان کے ذات سے محبت و عقیدت رکھنے والے، ان کے طریق پر چلنے والے، ان کے سلوک پر سالک رہنے والے اپنے جسم پر ہزاروں قسم کے آزمائشوں سے گزار دیتے ہیں. کبھی شمشیر سے جسم پر ضرب لگاتے ہیں تو کبھی تیر و نشتر سے ضرب لگتا ہے تو کبھی لوہے کی اور سلطانیوں سے اپنے جسم کو پار کر دیتے ہیں. مگر قسم ہے وحدہ لا شریک کی، جس نے اولیاء پر اپنی رحمت کے شفقت کے درس کو دراز فرمایا ہے، وہ رب ذوالجلال کی رحمت کا سہارا ایسے ہوتا ہے کہ جسم سے چیزیں تلوار و گز تو پار ہو جاتی ہیں مگر زندگی اسی شان سے ڈگمگاتی نظر آتی ہے. حیات اسی شان سے موت کے نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر کے بتاتی ہے ادھر آؤ پیارے، ہنر آزمائے، تم تیر آزماؤ، ہم جگر آزمائیں. گویا کہ یہ بتاتی ہے یہ دل وہ دل ہے جس میں ولی کی محبت سمائی ہوئی ہے، یہ دل وہ دل ہے جس میں رحمت للعالمین کی محبت سمائی ہے، یہ وہ دل ہے جسے رحمت الہی کی تائید حاصل ہوئی ہے. اے موت، تیری یہ مجال نہیں کہ اس کو تو دنیا میں فنا کر دے، یہ تو فنا فی اللہ و فنا فی الرسول کی لذتوں کو پانے والا ہے. بندوں پر انعامات ربانیہ، اکرامات الہیہ کا اندازہ عام انسان نہیں کر سکتے. جو اللہ والے ہوتے ہیں وہی جانتے ہیں، جو ان کی محبتوں سے اپنے دل کو لبریز رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کس قدر انعام ہوتا ہے، کس قدر اکرام ہوتا ہے. عزیزو، اولیاء کے کرامتوں کا انکار کرنے والا گمراہ بددین ہوتا ہے، اولیاء کی کرامتوں کا اقرار کرنے والا سچا صحیح العقیدہ ہدایت پر صراط مستقیم پر چلنے والا بندہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، جو حق و صحیح کہا گیا رب ذوالجلال اسے قبول فرمائے اور ہمارے دلوں میں اولیاء کی محبت عطا فرمائے، شریعت محبتی کی پاسداری عطا فرمائے، شریعت پر پابند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار ہم میں جو پریشان حال ہے مولا ان کی پریشانیوں سے انہیں نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار فرما، جو غیر شادی شدہ ہیں ان کے شادیوں کے اسباب مہیا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد کی دولت سے مالا مال فرما. پروردگار ظاہری باطنی روحانی جسمانی ہر قسم کی بلا آفت مصیبت پریشانی بیماری کے شکار ہے مولا سب کو شفائے کاملہ عطا فرما. مولا جو مظلوم ہیں ان کی مدد فرما، جو ظالم ہیں مولا مومنوں کو ہدایت عطا فرما، جو غیر مومن ہیں مولا ان پر اپنے قہر و غضب کو جاری فرما. پروردگار مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، ظالم کافروں کو نیست و نابود فرما. پروردگار اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ رب العالمین.